الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم افطار کے ساتھ 9 رمضان المبارک کو یعنی 90 روزے آپ کا میزبان مقبول نگہبان ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج ناظرین میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک اور موضوع اور ایک بات اور جس کا ذکر عموماً نہیں ہوتا اس بات کا ذکر کریں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کس حد تک زیادتی کر دیا کرتے ہیں، کس حد تک ہم اس میں خرچ بڑھا دیا کرتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اسراف بیجا کر دیا کرتے ہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی کمائی میں سے کتنا حصہ کس مصرف میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور کس مصرف میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اس مال کے آنے کے راستے تو بہت ہیں ناظرین، اور یقیناً اس کے جانے کے راستے بھی بہت ہیں، لیکن آج کے اس دور کے اندر جس دور میں ہم جی رہے ہیں، بد نصیبی کہیے، بدقسمتی کہیے یا کم عقلی کہیے، ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ ہمیں مال کو کس انداز سے اور کس مصرف کے تحت خرچ کرنا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم شاہ خرچوں کے نام پر وہ کچھ کیا کرتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی ایکسپوجر کی دنیا، دکھاوے کی دنیا، لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو جتلانا، لوگوں کو بتلانا کہ صاحب ہم اتنے پیسے والے ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، ہم اتنا خرچ کر سکتے ہیں، یعنی بلا وجہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھانا، اپنا رتبہ دکھانا، یہ بتلانا کہ صاحب میں بہت مال والا ہوں اور اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، یہ ہماری ایک عام سی سوچ ہو چکی ہے ناظرین۔ میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور بند کرنے کے بعد یہ سوچئے کہ ہم دن بھر میں اپنا جتنا بھی مال خرچ کرتے ہیں اس میں کس حد تک وہ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کرتے ہیں۔ آپ کو نتیجہ ناظرین بالکل زیرو میں ملے گا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے بہت صحیح جگہ پہ پیسہ خرچ کیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ناظرین۔ اللہ تعالیٰ جس بات پر راضی ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جب یہ نوید دے دے اس صورت میں کہ ہمارے قلب کو سکون مل جائے کہ ہم نے جس جگہ پہ پیسہ خرچ کیا وہ واقعتاً صحیح جگہ گیا، تو پھر بات سمجھ آتی ہے، لیکن عموماً ہوتا نہیں ہے ناظرین ایسا۔ ہم اپنے پیسے کو ایسی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے نام کا مسئلہ ہو، ہماری پوزیشن کا مسئلہ ہو، ہمارے مقام کا مسئلہ ہو یا ہماری عزت اور توقیر کی بات ہو۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، واقعہ بڑا لطیف ہے ناظرین۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے خالو ایک شہر کے حاکم تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک ویران اور خستہ حال محلے سے آپ کا گزر ہوا، یعنی آپ کے خالو کا گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہیں کونے پر بیٹھے ہیں اور بہت بدحالی کی صورت میں بیٹھے اور بیٹھے ہوئے روٹی کھا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک کتا بھی کھڑا ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک نوالا خود کھاتے تھے اور ایک ٹکڑا توڑ کر کتے کو دیا کرتے تھے۔ اب خالو کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک خستہ حال ویرانے میں عجیب سی حالت کے اندر موجود ہیں، روٹی ہاتھ میں ہے، ایک ٹکڑا پہلے خود کھاتے ہیں اور پھر ایک ٹکڑا کتے کو کھلا دیتے ہیں۔ اب یہ عمل مستقل وہ دیکھ رہے ہیں کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے اور روٹی توڑتے ہیں، پہلے ایک ٹکڑا خود کھاتے ہیں، پھر روٹی کا ٹکڑا توڑتے ہیں اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ کتے کو کھلا دیتے ہیں۔ ان کے پاس گئے، جا کر پوچھا کہ اے معروف، مجھے سمجھ نہیں آیا، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اس خستہ حال ویرانے میں موجود ہے اور اس کتے کے ساتھ بیٹھ کے تو کھانا کھا رہا ہے؟ جواب سنیے گا ناظرین کہ جواب کیا دیا۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، اسی لیے میں اس بھوکے کتے کو یہاں پر کھانا کھلانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ناظرین بات یہ ہے، حقیقتاً ہمیں شرم نہیں آتی، حقیقتاً ہم کہا جائے نا تو بے شرم ہو چکے ہیں۔ بے شرمی اور بے حیائی کا سیاہ پردہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں پر پڑ چکا ہے ناظرین۔ ہمیں اپنی آنکھوں سے باہر کچھ نظر ہی نہیں آتا، اپنے وجود سے باہر کچھ نظر نہیں آتا، ہم اس سے آگے دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ مال ہم شراب کے نام پر، یہ مال ہم بدکاری کے نام پر، یہ مال ہم
ڈسکوس کی نظر کر دیں گے، پبس کی نظر کر دیں گے، بیئر بارز کی نظر کر دیں گے، یہ مال ہم جوئے کی نظر کر دیں گے، یہ مال ہم سٹے کی نظر کر دیں گے، یہ مال ہم رقاصاؤں کے اوپر اڑا دیا کریں گے ناظرین، اس کی ایک شعر سنانے کے اوپر یا اس کے تھرکنے پر یا اس کے گھنگروں کی آہٹ کے اوپر ہم لاکھوں روپیہ اس کے اوپر نچھاور کر دیا کریں گے ناظرین، لیکن یہ مال ہم صحیح اور جائز مصرف کے اندر خرچ نہیں کیا کریں گے، صحیح جگہ پر ہم اس مال کو لگانے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اس مال کو ناظرین ہم اپنی ذات کو ایکسپوز کرنے کے لیے اور لوگوں میں یہ بتلانے کے لیے کہ ہم بہت کچھ ہیں، ہم بہت کچھ کر دیا کریں گے، لیکن اس مال کو ناظرین ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے خرچ نہیں کیا کریں گے۔ شاہ خرچیاں اس مقصد کے لیے کہ ہم بڑی بڑی بہترین گاڑیاں تو خرید لیں گے اس مال سے ناظرین، بہترین لیوش لائف سٹائل تو ہم خرید لیں گے، لیکن ہم کسی جھونپڑے میں جا کر کسی غریب کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری شاہ خرچیاں ناظرین۔ تو کیا غلط کہا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے کہ جب خالو نے پوچھا کہ شرم نہیں آتی کتے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، جواب کیا دیا کہ شرم آتی ہے، اسی لیے میں اس بھوکے کتے کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ ہمیں شرم نہیں آتی ناظرین، ہم اپنے اس تمانیت کے اور اس زوم کے اور اس انا کے خول سے نکلنے کو باہر تیار ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ مال ہمیں ڈسے گا اژدہی کی صورت میں، اس کے باوجود ہم شاہ خرچیاں کرتے ہیں اور اس کو اس مصرف پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں جو حقیقی اور صحیح مصرف ہے۔ میرے ساتھ آج تشریف فرما ہے میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز، قابل احترام، ممتاز عالم دین ہیں، فقیہ العصر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اس بزم افطار کا مستقل حصہ ہیں محترم جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان عالم دین ہے ماشاءاللہ، اللہ نے ماشاءاللہ ان کو بہت علم سے نوازا ہے، بہت خوبصورت بولتے ہیں، محترم جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ملک کے ماشاءاللہ نوجوان قاری بھی ہیں اور شناخہ بھی ہیں، محترم جناب قاری محسن قادری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ایک اور شناخہ محترم جناب محمد خاور نقشبندی صاحب۔ آپ دونوں احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ دونوں احباب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں۔ اور آئیے ذرا ابتدا کلام سے ہی کرتے ہیں، بلکہ کلام سے قبل جو ہے وہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اور گفتگو بھی ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ کلام شامل کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بتائیے مفتی صاحب کہ آج جس طرح سے ہم نے سلسلے کا آغاز کیا ہے، چاہتا ہوں تھوڑا سا شاہ خرچیوں پہ بات کریں کہ ہمارے یہاں یہ جو خرچ کر دینے کا تصور ہے اور بے دریغ خرچ کرنے کا تصور جو ہے یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ساری گفتگو پر بحث کرنے، معاشرے کے ایٹیٹیوڈ پہ بحث کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا مال کے حوالے سے اسلامی کانسیپٹ میں کلیئر کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مال کا ذکر فرمایا، اور دنیا کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت قرار فرمایا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور اولادیں یہ سب دنیا کی زندگی کی زینتیں ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مال کے بغیر کوئی انسان اپنی زندگی کو نہیں چلا سکتا، کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو کمانے کا بھی حکم دیا مگر حلال طریقے سے، اور اس کو خرچ کرنے کا بھی حکم دیا مگر ایسی جگہوں پہ جو کہ ناجائز نہ ہو، غلط نہ ہو، جہاں پہ مال کو ضائع کرنا نہ پایا جائے۔ جہاں پر بھی مال کا ضیاع پایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، یہاں تک کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں یہ بھی ہدایت عطا فرمائی ہے کہ تم اپنا مال ایسے لوگوں کو نہ دو جو کہ عقل کے کم ہوں، جو کہ مال کو خرچ کرنے کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، کہ اپنے مال جو ہے بیوقوف لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دو کہ اسے ضائع ہوگا۔ اسی طرح رشوت میں لوگ مال کو ضائع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس میں مال کا ضیاع ہے۔ چوری کر کے مال کو ضائع کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ بلکہ واضح لفظوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی پیو بھی مگر اسراف نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ مفتی ابوبکر صدیق صاحب اور مفتی اسماعیل نورانی صاحب کی گفتگو سنیں گے اور یقیناً کلام بھی سنیں گے ہم، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان احمد جنید اقبال حاضر خدمت جناب، اور آج ہم گفتگو کرتے ہیں شاہ خرچیوں کے حوالے سے۔ ہم شاہ خرچ تو بہت ہیں،
اور یقیناً شاہ خرچیاں کرتے بھی ہیں. آپ بتائیے کہ آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کوئی بات اگر کرنا چاہیں یا کوئی کوشچن کرنا چاہیں, یقیناً اس محفل کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں, اور ہمیں ضرور جوائن کیجیے. دنیا میں کسی بھی خطے سے یقیناً آپ کا تعلق ہوگا اور آپ ہمیں جوائن بھی کرنا چاہتے ہوں گے تو بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. مفتی صاحب, بات آپ کی منقطع ہوئی تھی, کیا فرمائیں گے؟ جی, میں یاد کر رہا تھا کہ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین, کہ کھاؤ بھی پیو بھی لیکن حد سے نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو, اسراف نہ کرو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب اسراف کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ خرچ کرنے میں آدمی حد سے گزر جائے. یہ تو ایک اس کی یعنی لفظی ڈیفینیشن ہے. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی میں غیر طاعت الہی میں خرچ کروں, یعنی ایسے کام میں خرچ کروں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ ہو, وہ اسراف ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک درہم جو تم غیر طاعت الہی میں خرچ کرتا ہے وہ اسراف ہے. اور فرمایا کہ بزرگ فرماتے ہیں جس طرح کے اسراف مال میں ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ فقیر بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بات کریں گے. اور مزید کیا سنانے والے ہیں جناب؟ ہم شریف سے جناب. تیری شان تیری شان عما نوالو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے تیری رضا میرے آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے اللہ
آمن والو اللہ جل جلالہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اچھا جی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. آپ بتائیے کہ اس وقت جو ہمارے یہاں معاشرے کی صورتحال آپ عمومی طور پہ دیکھتے ہیں، کیا لگتا ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ ہم شاہ خرچ ہو چکے ہیں، اسراف بیجا کیا کرتے ہیں، بلا وجہ پیسہ خرچ کیا کرتے ہیں، یا کچھ تھوڑی سی سینس باقی ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی مفتی صاحب ذکر فرما رہے تھے قرآن مجید کی روشنی میں، بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں، اور یقیناً جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں جہاں رب کائنات نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں، روزی دینے والا ہوں، مال و دولت دینے والا ہوں، تو قرآن مجید ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ہمیں خرچ کرنے کا طریقہ بھی بیان فرماتا ہے. اور یہی قرآن مجید کا حسن بھی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں عطا فرماتا ہے یا کسی چیز کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے تو قرآن مجید ہمیں اس کا طریقہ بھی بیان فرماتا ہے. اس کے اندر ہمیں حسن اعتدال پیدا کرنے کا انداز بھی سکھاتا ہے. تو جس طریقے سے ہر چیز کے اندر ہمیں حسن اعتدال بتایا گیا ہے، تو اسی طریقے سے خرچ کرنا بھی ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ہر شخص تقریباً کسی نہ کسی حوالے سے خرچ کر رہا ہوتا ہے، خواہ وہ اپنے آپ پر خرچ کرے، اپنے بچوں پر خرچ کرے، یا اپنے دوست اور احباب پر خرچ کرے. الغرض جتنے بھی اس کے اخراجات اور خرچ کرنے کا معاملہ ہے، قرآن مجید اس سے واضح طور پر بحث فرماتا ہے اور اس کا طریقہ کار بیان فرماتا ہے. پھر اس طریقہ کار سے ہٹنے والے جو لوگ ہیں، قرآن مجید ان کی واضح الفاظ میں مذمت بھی فرماتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فرمایا جو فضول خرچی کرتے ہیں، ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر کہیں اور خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ کانو اخوان الشیاطین، وہ سب کے سب شیطان کے بھائی ہیں. اچھا، شیطان کے بھائی جو فرمایا گیا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ وہ شیطان کے پھر طریقے پر چلتے ہیں. ہمارا بتایا ہوا طریقہ جب چھوڑیں گے تو لا محالہ یہ شیطان کے طریقے پہ چلیں گے. اور شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ پیسے کہاں خرچ کرواتا ہے یا کن چیزوں کی طرف بلاتا ہے؟ تو قرآن مجید دوسرے مقام پر اس کی وضاحت فرماتا ہے کہ انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بغض و عداوت پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے. اس کا مطلب ہے کہ شیطان شراب کے اندر، جوئے کے اندر اور دیگر ناجائز و حرام کاموں میں، راستوں میں پیسے خرچ کرواتا ہے. تو ایک مقام پر فرما دیا کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. دوسرے مقام پر شیطان کا وہ طریقہ اور راستہ بھی بتا دیا کہ وہ کن کن مقامات پر پیسے خرچ کرواتا ہے. ان آیات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم اپنی زندگی کا تمام کا تمام جو سسٹم ہے، نظام ہے خرچ کرنے کا، یا کسی بھی معاملے کے اندر جو ہمارا طریقہ کار ہے، اس کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں کہ ہم کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، پیسہ کہاں سے حاصل کرتے ہیں، کیا وہ آیا حلال طریقے سے ہم نے حاصل کیا، جہاں خرچ کیا وہ حلال طریقہ ہے یا نہیں. جیسا کہ فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں ایسا بھی وقت آئے گا کہ آدمی کو پتہ نہیں ہوگا کہ من این کسبا، کہ اس نے مال کہاں سے کمایا ہے اور پھر کہاں خرچ کر رہا ہے. جب ہم نے اس فرق کو اٹھا دیا تو اس کی وجہ سے اب وہ شاہ خرچیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بہت مدلل آپ دونوں مفتیان نے گفتگو فرمائی. ابتدا میں کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. السلام، کیا حال ہے جنید بھائی؟ میں بہت اچھا ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جنید بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پاکپتن سے سمینا بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. آپ کو اور مفتیان کرام کو اور نعت خان صاحب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان المبارک کی مبارکباد قبول ہو. جی آپ کو بھی بہت مبارک، آپ کو بھی بہت مبارک. اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی میری طرف سے مبارک ہو. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. فرمائیے. تو جنید بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میرے ایک بہن ہوئی وہ شراب بہت زیادہ پیتی ہے. اچھا. اور آج کل ہم نے ان کو وہ تھانے میں یعنی کہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اور ان کے 4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو ان کے بارے میں نے یہ دریافت کرنا کہ انسان اگر کچھ پڑھ کے دیکھ سکے تو آپ یہ بتائیے مجھے. اور جو میرا خود کا سوال ہے کہ اعتکاف میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہانا نہیں چاہیے یا ایک ہی کپڑے پہننے چاہیے 10 دن. اور اس کے بارے میں مجھے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ اور یقیناً ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. آپ کی کالز کے ساتھ ملاقات کروں گا ایک مختصر سے.
खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, बज़्म इफ्तार में एक बार फिर आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद इकबाल हाजिर खिदमत है। शामिल करते हैं अपने अगले कॉलर को, देखें हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? शहबाज बात कर रहा हूँ सर, फैसलाबाद से। जी शहबाज साहब फरमाइए। सर मेरे दो मसले हैं सर, दो सवाल हैं। एक तो सर ये है कि हम केबल का कारोबार करते हैं। अच्छा ठीक है। केबल का कारोबार करते हैं, क्या ये केबल की कमाई हलाल है या हराम है? केबल का कारोबार करते हैं जी। ठीक है। और जो केबल नहीं चलती है, चैनल वगैरह चलते हैं। बिल्कुल, जिसके जरिए से आप हमें देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फरमाइए। तो दूसरा सर ये है कि 2 साल हो गए शादी को। हाँ तो अभी तक सर वो औलाद का मतलब नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको नरीना औलाद अता करे, स्वाले और नरीना औलाद अता करे। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन और जुनैद कहाँ भाई से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जुनैद भाई। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है। हाँ हम ठीक है। मेरे तरफ से QTV के सारे टीम को सलाम और बहुत बहुत रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक और वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं इंडिया से बात कर रही हूँ, मेरा नाम नाज़नीन है। नाज़नीन, हिंदुस्तान के किस शहर से बात कर रही हैं? जी मैं इंडिया से कॉल कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी जुनैद भाई, मुझे अपने बारे में कुछ पूछना चाहता है क्या? मैं जब कुछ गलत काम करती हूँ, जो किसी को कुछ बुराती हूँ, तो मुझे अपने आप रोना आ जाता है। अच्छा, कोई गलत काम करती हैं तो रोना आता है आपको? हाँ, अपने आप आंखी से पानी आता है, अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। हाँ। और है ना, रोज रात में सोने के टाइम में मुझे अपनी मौत की याद आ जाती है। वैसे ये ऐसे कि मैं सुबह को उठूंगी या नहीं, अगर कुछ खुश होती हूँ तो एक कहते हैं तो थोड़ी देर में मुझे मरना है, ऐसा अचानक मेरे दिल में ख्याल आ ये तो जाता है। बहुत मैं अच्छी बहुत बात है, बहुत परेशान अच्छी हो बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जाती हूँ। अल्लाह मैं ना हमेशा रोती हूँ, मुझे कुछ बताइए। क्या बात है। यानी ये तो फितरत स्वालिहा होने की अलामत है कि अगर अल्लाह ना करे कोई गलत काम कर दिया तो फौरन रोना आ जाए, और कोई खुशी मयसर हो तो उस वक्त भी रोना आ जाए कि जी मतलब इस खुशी तो जाहिर है दायमी नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल आपको बताते हैं, मुफ्तियान जरूर फरमाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपको बहुत शुक्रिया नाज़नीन, आपने हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? साहिवाल से दीना बोल रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे ये पूछना है कि ये जो ज़कात है ये कितने पैसों पे होती है, और कहते हैं कि पूरा 1 साल पैसा पड़ा रहे तो फिर ज़कात वाजिब है। ठीक है, आपको बताते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। जी जी। और कुछ ये है कि उसी में से खर्च होते रहे, दोबारा रखते रहे, उसमें ज़कात फर्ज है। आपको बताते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नदीम साहब बात कर रहा हूँ, दुबई से। नदीम साहब, टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें प्लीज। जी कर दी सर। जी फरमाइए। जी सर, मैंने ये पूछना था कि अगर दुबई में मेरे कमरे में साथ एक साथ हम सैरी करते हैं, और उसके बाद वो 1-2 लड़के बंगाली हैं, वो हिंदू हैं, सही है, वो एक साथ बैठ के वो भी खाते हैं और हम भी खाते हैं, कि क्या ये सही है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने दुबई से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई, मैंने आपको पहले भी कॉल की, लेकिन दरमियान में वक्फा आ गया था, तो मैं आपसे 2 सवाल मेरे थे ऐसे जो मैं आपसे करना चाह रही थी। पहला सवाल तो मेरा वो आपने सुना ना कि एतिकाफ के बारे में, और दूसरा सवाल मैंने ये करना था कि मैं उम्रे पे जाने के लिए तैयार थी, लेकिन ये था कि मेरे साथ मेरे चचाजाद भाई जा रहे थे, तो सब देखने वाले ये कहते हैं, सब कहते हैं कि वो जिनके साथ निकाह जायज हो उनके साथ हम उम्रा करने नहीं जा सकते। तो मुझे इसके बारे में कोई उसकी महबूब के उम्रे के लिए शराइत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आपको बताते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इंडिया से बोल रही हूँ। हिंदुस्तान के किस शहर से बात कर रही हैं बहन? जी मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ। अलीगढ़ से बात कर रही हैं, फरमाइए। जी मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड में और मुझ में कुछ लड़ाई रहती है, नाराजगी। अच्छा। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो दूर हो जाए। मेरा 2 बच्चियों का साथ है, वो खर्चा भी नहीं निभाते। मैं अपनी वालिदैन के साथ में
میری والدین میرا خرچہ آج تک کر رہی ہیں. میری شادی کو 10 سال ہو گئے. اوہو 10 برس ہو گئے اور والدین ابھی تک آپ کا خرچہ اٹھاتے ہیں. تو وجہ کیا ہوتی ہے لڑائی کی شوہر کے ساتھ؟ وجہ کچھ نہیں ہے. میرے پاپا کا انتقال ہو چکا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی پراپرٹی بیچ کے دے دو. تو میں کہتی ہوں میری ابھی والدہ زندہ ہے, میں نہیں دے پاؤں گی. اسی کے پیچھے وہ مجھے پریشان رکھتے ہیں. اچھا, یعنی آپ کی جو پراپرٹی ہے اس پر ان کی نگاہ ہے؟ جی, میرا 2 بچیوں کا ساتھ ہے. میں بہت پریشان ہوں. اللہ کرم کرے, اللہ کرم کرے. اللہ تو آپ کو مطلب کچھ کھانے پینے نان نفقہ وغیرہ مطلب جو گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں نہیں دیتے. میری بچیوں کا خرچہ, میرا سب خرچہ میری والدہ کرتی ہیں. آپ کی والدہ اٹھاتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اور وہ خود کیا کرتے ہیں جو بھائی صاحب ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر ہیں. تو کیا مطلب وہ جو انکم وغیرہ ان کی ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے پھر؟ وہ سب اپنا سیو کرتے ہیں اپنے اور اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرتے ہیں, لیکن مجھ سے کہتے ہیں میرے اوپر تمہاری کوئی ذمہ داری. جنرل فزیشین ہے وہ؟ جنرل فزیشین ہے؟ جی جنرل فزیشین ہے. پہلے چاہیے کہ ان کو وہ خود اپنا علاج کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو خود علاج کی بہت ضرورت ہے, اور اللہ خیر کرے. بہرحال بات یہ ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ کتنی بڑی ذمہ داری بیوی کی ہوتی ہے, کتنی بڑی ذمہ داری بچوں کی ہوتی ہے. پھر کجا اس کے کہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ بیوی کی جائیداد کی جانب ہے. کیسی عجیب سی بات ہے. بہرحال آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہندوستان سے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز طارق بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی مسز طارق, فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ایک تو مجھے مفتیان صاحب کی بارگاہ میں جو ان کی جو ہے اسلام پیش کرنا ہے اور رمضان کی مبارکباد دینی ہے آپ کو بھی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, بہت مبارک آپ کو بھی. بہت عرصے سے, بہت سالوں سے میں آپ کا پروگرام سن رہی تھی. بہت مشکل سے آج کال ملی ہے. میرا حال ہے میری بہت زیادہ قسمت اچھی ہے جی آپ کو کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے. آپ کا پیار ہے, فرمائیے. پوچھنا میں نے یہ تھا, ایک تو جب فجر کی نماز میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے گیس کا بہت مسئلہ ہے. میں نے دوائیاں وغیرہ بھی لے کے کھائی ہیں, ہومیوپیتھی بھی, ایلوپیتھی بھی. دوسرا یہ ہے کہ دوائی زیادہ اس لیے نہیں کھاتی کہ میں معدے کی پیشنٹ ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ میں ابھی وضو کرتی ہوں, بعض اوقات نیت کر کے نماز مسلے پہ کھڑی ہوتی ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں تو وضو کبھی ٹوٹ جاتا ہے, کبھی مشکل سے ایک رکعت پڑھتی ہوں. پھر میں زیادہ تر تو کوشش کرتی ہوں کہ بیٹھ فجر کی نماز. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو بیٹھ کے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا؟ بیٹھ کے بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ خارج. اوکے, بتاتے ہیں, بالکل بتاتے ہیں, اسمیل نہیں آتی. بتاتے ہیں. ہاں میں سمجھ گیا. مفتی صاحب نے کوشچن آپ کو سمجھ لیا. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوید بھائی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فقیر اقبال کویت سے بات کر رہا ہوں. کویت سے بات کر رہے ہیں اقبال صاحب, فرمائیے. یہ سوال ہے بھائی صاحب, یہ داڑھی ہے, کیا ہے یہ داڑھی کا خط کرانا چاہیے یا نہیں؟ اچھا, داڑھی کا خط کرانا چاہیے کہ نہیں, بالکل ٹھیک. آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کویت سے ہمیں جوائن کیا. اور ایک اور کالر ہے, میرا خیال ہے ڈزن سے اوپر کالرز ابھی تک ہم سن چکے ہیں. السلام علیکم. درجن ہو گئے. بالکل. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کو اور آپ کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ ٹیلیویژن کی آواز کو بند کریں پلیز. جی میں نے کر دی. جی بھائی صاحب, مجھے مفتی صاحب سے یہ بات پوچھنی تھی. ایک سوال تھا میرا چھوٹا سا کہ میرے ہسبینڈ ہے, وہ تو اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ بہت مخلص ہے. میرے 2 بچے ہیں, بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں ہمارے ہر چیز کی سہولت. جی ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, کچھ نوازا ہے. لیکن صرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو میاں ہیں وہ ایک ہی بھائی ہیں, ان کا کوئی بھائی کوئی بہن نہیں ہے. والد ہے, ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. لیکن جو میری ساس ہے ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا. پتہ نہیں کیا بات ہے, ایسی کون سی بات ہے. میں اپنی طرف سے ہر کوشش کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. سنیں میری بات, ایک جملے میں عرض کروں گا. جب زندگی اتنی حسین اور خوبصورت ہے نا, بقول آپ کے کہ شوہر اتنے اچھے, اتنے کیئرنگ ہیں, اتنا خیال رکھتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے, تو ساس کی طرف سے آنے والی تکلیف کو یوں سمجھ لیں کہ وہ ساس نہیں ہے, ماں ہے. اگر وہ آپ کی, میں ہر طرح سے یہ ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, میں مانتی ہوں, لیکن یہ کہ وہ بس جگہ جو باتیں نہیں ہوتی وہ ان کو بھی پروموٹ کرتی ہیں, جو بات نہیں ہمارے گھر میں ہوتی ہے وہ بھی بات پہ اچھالتی ہے. میں سمجھ گیا.
دیکھیں بہن، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ کا رونا، آپ کا دکھ، آپ کی تکلیف میں بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو بلا وجہ اریٹیٹ کرتی ہوں گی، پریشان کرتی ہوں گی، بے وجہ کی باتیں کرتی ہوں گی، خاندان میں جا کے آپ کی باتوں کو اچھالتی ہوں گی، آپ کو ٹونٹنگ کرتی ہوں گی، آپ کو پنچنگ کرتی ہوں گی، بیک بائٹنگ ہوتی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہوں گی. میں سمجھ گیا کہ اس کی ایکسٹریم کیا ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے یہ مزاج میں سمجھتا ہوں نا ساس بہو کا مزاج ہوتا کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو صرف ایک جملہ آپ سے ادا کیا. آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ سب کچھ بہت اچھا ہے، ایک ساس ہی کی طرف سے پرابلم ہے نا. یہ سمجھ لیں کہ ساس بیسکلی وہ ساس نہیں ہے، میری ماں ہے. اگر ماں ہوتی اور وہ یہ کر رہی ہوتی تو میں کیا کرتی. تو الٹیمیٹ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جائیں گے، اور جیسا کہ آپ برداشت کر رہی ہیں، تو میرا ایمان ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا رویہ آپ سے پازیٹو ہو جائے گا، اور یقیناً جو اللہ اس کی جزا آپ کو دے گا اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتی. باقی یہ ذہن میں رکھیں، عادت تبدیل ہو سکتی ہے، فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی. مصیبت یہ جو لفظ ساس کے آگے جو پرابلمز لگ گئی ہیں نا، یہ ساس کی فطرت کا حصہ ہو گیا ہے، تبدیل انسان نہیں کر سکتا اس کو. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ انڈیا سے بول رہے ہیں. ہندوستان سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ موسا بول رہے ہیں. جی موسا صاحب فرمائیے. ہلو. جی موسا صاحب فرمائیے. بول رہے ہیں کیا کہ موسا صاحب آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، میں منتظر رہوں گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. تو جناب بہت سارے سوالات ہو چکے اور یقیناً بہت سارے جوابات لیں گے اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. کہیں مت جائیے گا، ملاقات کریں گے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال 9 رمضان المبارک حاضر خدمت ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور جوائن بھی کر کے جو بات کرنا چاہیں، یقیناً میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں محترم جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب، جناب قاری محسن قادری صاحب اور جناب محمد خاور نقشبندی صاحب. اچھا مفتی صاحب، بڑا انبار اس وقت کوششنز کا لگ چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ برابر تقسیم کر لیجیے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، سارے جوابات یہ بھی دے سکتے ہیں پلیز. نہیں از خود کر لیں یہ فیصلہ آپ نے جوابات دینے کے انبار لگ چکا ہے. آپ کا ٹائم نہیں ہے، میں برابر گننا شروع کروں گا. نہیں آپ تو مجھے حساب کتاب کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے. نہیں آپ کریں سر، آپ ارشاد فرما دیں سر. وہ تو میں پہلے تو کفر کر چکا ہوں آپ کو. بہنوئی صاحب شراب پیتے ہیں اور ان کو بری عادت پڑی ہے، تو اس کے لیے بہن نے کہا کیا مسئلہ کرنا چاہیے. لیکن ان کے لیے کہ روزانہ یا حسیب 1000 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، ان کو پلائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ صحیح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بہن نے کہا کہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں، تو اس میں کیا نہانا منع ہوتا ہے؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے اعتکاف میں بندہ معتکف سے نہانے کے لیے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ نہانا اس پہ فرض نہ ہو جائے. تو گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے نہانا جو ہے فرض نہیں ہے، اس لیے نہیں نکل سکتے جب تک فرض نہ ہو. کیا ایک ہی کپڑا 10 دن پہن کے رکھنا پڑے گا؟ بہن نے پوچھا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے معتکف میں آپ روزانہ ایک جوڑا بھی بدل سکتے ہیں، اس میں شرعاً منع نہیں ہے. لیکن معتکف سے باہر نہیں جائیں گے کپڑا بدلنے کے لیے. ٹھیک ہے. بہن نے انہیں پوچھا کہ وہ اپنا چچا زاد کے ساتھ عمرے کے پہ جانا چاہتی ہیں، تو کیسا ان کے لیے لوگ منع کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بالکل صحیح منع کیا، کیونکہ وہ ان کے محرم نہیں ہیں. تو یہ یا تو شوہر کے ساتھ جا سکتی ہیں یا اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں. فیصلہ آباد سے شہباز صاحب نے کوشچن کیا تھا کہ وہ کیبل کا کاروبار کرتے ہیں، کیبل لگاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے کیبل لگانے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن وہ جا کے جو چینل سیٹ کرتے ہیں جس کے اندر گناہ پہ مشتمل چینل ہوتے ہیں، ناچ گانے پہ مشتمل چینل ہوتے ہیں، وہ کام ان کا ناجائز ہو جائے گا اس اعتبار سے. اگر صرف کیبل دیتے ہیں، آپ باقی لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسا یوز کرتے ہیں، رائٹ یوز کرتے ہیں، رانگ یوز کرتے ہیں، تو اب لوگ ذمہ دار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن کیبل سے پرووائڈ کرنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن آگے جا کے غلط چینل سیٹ کرنا بہرحال ناجائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس طرح انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ اولاد نہیں ہوتی ہے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں اولاد نہ ہو تو اس کے لیے استغفار بہت ضروری ہے. استغفر اللہ جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، وہ تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، بیٹے دے گا. پھر ایک بھائی نے، ناظرین نے انڈیا سے کوشچن کیا بہن نے کہ غلط کام پہ رونا آتا ہے، تو آپ نے کہا ماشاءاللہ یہ فطرت کی بات ہے،
اور بے شک حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جو ایک دن میں 27 مرتبہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ آپ دے دیجیے جوابات. اچھا, ایک بہن نے سوال کیا تھا زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے. تو نصاب کا بہت مشہور مسئلہ یہی ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت ہو, جو آج کل تقریباً 65,000 روپے ہیں یا اس سے زائد ہو. سامان تجارت ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے یا پیسہ ہے, تو اس میں بہت آسان اس میں حساب ہے کہ 1 لاکھ پر 2,500 روپے کے حساب سے یہ زکوٰۃ ادا کر لیں. اور سال گزرنے کی انہوں نے بات کی تھی, تو سال گزرنا شرط ہے. البتہ ایک دفعہ یہ صاحب نصاب بن جائیں تو اس درمیان سال میں پھر جتنا بھی اس پیسے میں اضافہ ہوتا رہے گا تو ہر جز پر سال گزرنا شرط نہیں ہوتا ہے. پھر وہ آخر میں سب کا ہی حساب بہرحال ملا کر کیا جائے گا. اچھا, ایک بہن نے سوال کیا تھا گیس کی پرابلم کے حوالے سے, وضو کا مسئلہ تھا. تو اگر یہ ان کو مطلب یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوتا ہو اور دوسرے وقت میں ایسا نہ ہوتا ہو تو پھر یہ دوسرے وقت میں نماز کو ادا کر لیں, یعنی تھوڑا مؤخر کرنے سے اگر یہ نماز ادا کر سکتی ہیں طہارت کے ساتھ تو مؤخر کر لیں. لیکن اگر ان کی پرابلم ایسی ہے کہ نماز کا کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں یہ پاکیزہ رہیں, فرض کیجئے کہ عصر سے مغرب تک کا دورانیہ ہے اور سارا کا سارا اسی پرابلم میں گزرتا ہے اور یہ ناپاک ہی رہتی ہیں, وضو قائم نہیں رہتا ہے, تو پھر یہ معذور شرعی ہیں. معذور شرعی کے لیے حکم یہ کہ وہ ایک وضو سے اس ایک وقت کے اندر جتنی نمازیں چاہیں ادا کر سکتے ہیں. اگلا وقت جب چینج ہوگا تو ان کا وہ وضو ختم ہو جائے گا, پھر اس وقت میں دوسرا وضو کر لیں, وہ اگلے وقت تک چلتا رہے گا. تو یہ ان کے لیے شریعت میں آسانی ہے. اور ایک سوال کیا تھا بھائی نے داڑھی کا خط بنوانے کے حوالے سے. تو خط بنوانے میں حرج نہیں ہے, البتہ اگر ان کی مراد یہ ہو کہ داڑھی کو کتروانا, مختلف سائٹوں سے اطراف سے اس کو کم کرنا, تو یہ اس کے اندر پھر کلام ہو سکتا ہے, کیونکہ داڑھی اگر اس کی شرعی مقدار پوری نہیں ہے جو کم از کم 1 مشت کے برابر ہے, تو اس سے پہلے اس میں تراش خراش کرنا, کانٹ چھانٹ کرنا یہ درست نہیں ہے. لیکن البتہ مکمل ہے اور اوپر سے ایک جو خط بنوایا جاتا ہے تزئین و آرائش کے لیے, خوبصورتی کے لیے, تو وہ تو ایک اچھی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے, مزید کچھ اور یہ 1-2 سوالات ہیں ان کے باقی جو درمیان میں چھوڑ دیے مفتی صاحب نے, کہ ایک صاحب نے کوشچن کیا تھا دبئی سے کہ ہم ایک کمرے میں رہتے ہیں, سحری کرتے ہیں جس میں غیر مسلم بھی ساتھ ہوتے ہیں, تو بہرحال سحری تو ہو جائے گی, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ایک مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالا ہو. علی گڑھ سے بہن کچھ کا خرچہ دے رہا, نہ بچوں کا خرچہ دے رہا, حالانکہ اس کے اوپر واجب ہے. اور آج یہ دنیا میں خرچہ نہیں دیتا اپنی بیوی کا اور سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو بہت غلط فہمی میں ہے. کل بروز قیامت 1 پیسے کے بدلے میں جو ہے نا 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی, اور کہاں سے بندہ لے کے آئے گا مقبول نمازیں؟ تو ان ڈاکٹر صاحب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اہلیہ کا جو خرچہ, اپنے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے ہیں انہیں ادا کرنا چاہیے, اور لالچ کو دل سے نکال دینا چاہیے کہ اپنے مرے ہوئے سسر کی جائیداد کے اوپر نظر رکھیں. اصل نگاہ تو ان کی وہاں پر ہے. بہت گندی نظر ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی صفائی عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک بات بتائیے, جیسا کہ ہم یہی بات بھی یہی کر رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ جب مال کماتا ہے اور ظاہر ہے اس کے بعد جب مال کی کثرت ہوا کرتی ہے, اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ خرچ کہاں کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے. اس پہ گفتگو کریں گے, اور میں چاہتا ہوں کہ اگر اس موقع پہ ایک مختصر کلام بھی شامل کر لیں تاکہ یہ مزید بات بھی آگے بڑھا کریں انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. پڑی ہے کیا
مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے، گداؤں بادشاہوں سب انہیں کے در کے منگتے ہیں، گداؤں بادشاہوں سب انہیں کے در کے منگتے ہیں، نہیں ہے کس کے دامن میں بتا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے، انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں، کہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہے ہیں یہ گدا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، ٹکڑے محمد کے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ تو جناب آپ بزم افطار میں ہمارے ساتھ ہیں، اور یقیناً اس بات پہ بات کرنی چاہیے ناظرین کہ یہ جو مال ہمارا ہے جس کو ہم اپنا مال کہتے ہیں، اپنا مال کہتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا راج ہے، ہمارا قبضہ ہے، ہماری حکومت ہے، یہ مال ہمارے پاس سے کبھی جائے گا نہیں، اس مال کو ہم بہت ہی شاہوں کی طرح خرچ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو بتایا کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپیہ، اور کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپیہ موجود ہے، امپائرز کے امپائرز موجود ہیں، ہمارا بینک بیلنس کی تو کیا بات ہے، ہماری گاڑیاں، ہماری کوٹیاں، صرف ایکسپوجر کے لیے ناظرین، دنیا یہ کہے بلکہ یوں سلام کر کے کہے کہ واقعی آپ کے پاس بہت مال ہے۔ اس پہ کلام کریں گے، ملاقات کریں گے آپ کے کالز کے ساتھ، ایک مختصر سے خوش آمدید خواتین و حضرات۔
بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب، جناب قاری محسن قادری صاحب اور جناب محمد خاور نقشبندی صاحب. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے. دنیا میں کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق ہو، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. بات کو مفتی صاحب آگے بڑھاتے ہیں. شاہ خرچیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آج سوسائٹی کا عمومی رویہ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ ہم اسی ٹرینڈ پہ چل پڑے ہیں کہ جتنا ایکسپوجر ہو، جتنا نمود و نمائش ہو، جتنا ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے اتنی ہی ہماری عزت اور توقیر ہوگی. بالکل، آپ نے جو ٹاپک اٹھایا آج کا عین لوگوں کے نفسیات کے مطابق اٹھایا اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے مطابق آپ نے ٹاپک لیا ماشاءاللہ. یہ اور واقعی یہ جو آپ نے بات ذکر کی ہے ہماری شاہ خرچیاں، یہ واقعی ہلاکت والی باتیں ہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ شاہ خرچیوں کا اس قدر معاملہ بڑھ گیا ہے کہ امیر تو امیر، غریب آدمی بھی شاہ خرچیوں میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. اس کے پاس اگر ہاتھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ اپنی آسائش کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے. یعنی کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ضرورت ایک چیز کی ہے لیکن جناب ضرورت سے زائد اشیاء کو خرید رہے ہیں صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے، یا اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے تو یہ چیز لے لی ہے، اچھا میں نے ابھی تک یہ چیز لی نہیں ہے، حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اور میں زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو واقعی یہ اب لوگوں کی نفسیات بنتی چلی جا رہی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور ایسے لوگوں کا رد فرمایا. بلکہ ایک مقام پر کفار کی جو بات بیان کی گئی کہ تمہیں جہنم میں یہ سخت عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو آخر میں یہ بات بیان کی گئی کہ ہم لوگ جو ہے بہت ناز و نام والے تھے، یعنی شاہ خرچیاں کرنے والے تھے. تو یہ قوم کو ہلاک کرنے والی باتیں جو آپ نے ذکر کی ہے. بالکل ٹھیک. اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں ناظرین آپ سے ایک مختصر شفے کے بعد. آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. سلام، رمضان مبارک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ نصیب بدلی ہوتی ہے رمضان میں؟ کیا ہوتا ہے رمضان میں؟ نصیب. اچھا. ہاں، نصیب پیدا وقت کے لکھ دیا جاتا. اچھا. آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ نصیب تبدیل ہوتا ہے رمضان میں کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نازیہ رشید بول رہی ہوں کراچی سے. جی نازیہ صاحبہ فرمائیے. جی بھائی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی معذور طواف کر رہا ہو اور دوران طواف ایک نماز کا وقت ختم ہو جائے تو کیا وہ طواف جاری رکھے یا جا کر دوبارہ وضو کر کے طواف کرے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ میقات کے اندر رہنے والوں پر طواف وداع واجب نہیں ہے. اب اگر کوئی حج کرنے کے بعد اپنے کسی عزیز کے پاس جدہ میں کچھ دن ٹھہرنے کی نیت کر لے تو کیا اس پر طواف وداع واجب ہوگا جبکہ وہ جدہ میں مقامی نہ ہو؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح. آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب. دیکھیں، ایک تو بہن نے کوشچن کیا کہ رمضان میں نصیب بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے ہیں. دیکھیں، نصیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر فرمائے تھے جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت مقدر فرما دی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہے کہ بعض باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے ہمارے اعتبار سے تقدیر معلق پہ رکھی ہیں. تو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدولت جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں فرما دیتا ہے. پھر جو کوشچن کیا بہن نازیہ رشید نے کہ شرعی معذور طواف کرے اور نماز کا وقت ختم ہو جائے تو کیا اسے دوبارہ وضو کر کے طواف کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، اس کے لیے حکم شرعی یہی ہے کہ شرعی معذور کا وضو ایک نماز سے دوسری نماز تک رہتا ہے. تو جب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو اسے دوبارہ وضو کر کے یہ طواف کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جدہ میں مقیم تو نہیں ہے لیکن رہنے کے ارادے سے حاجی تھا. بہرحال یہ چونکہ آفاق سے آیا ہے اور آفاق سے آنے کی وجہ سے اور اس کا جانا بھی ہے آئندہ تو یہ آفاقی ہی کے حکم میں ہے، اسے طواف وداع یہ بھی کرے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے بول رہا ہوں محمد شمشاد جنید صاحب. ہندوستان کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ بنگلہ دیش. میں بنگلہ دیش سے میں بنگلہ دیش. ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں بالکل. جی جی بنگلہ دیش سے بات کر رہا ہوں ڈھاکہ سے. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں بھی پاکستان میں حنفی مذہب کے لوگ زیادہ تر ہیں. حنفی مسلک سے زیادہ اقتدا کرتے ہیں. تو پوچھنا یہ ہے مفتی صاحب سے, تو حنفی مذہب میں سنت نماز جو ہے اس کی جماعت نہیں ہوتی, چاہے سنت موقعہ ہو. ٹھیک ہے. تراویح کس مسئلے کے تحت حنفی مذہب سے جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے؟ ٹیکنیکل بات. ٹھیک ہے, بالکل نہیں ویسے جواب مطلب سوال تو آپ کا اچھا, مزہ آیا مجھے. بہرحال جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بنگلہ دیش ڈھاکہ سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. فاروق فرام ٹوبا ٹیک سنگھ. جی فاروق صاحب ٹوبا ٹیک سنگھ سے فرمائیے. اسد اللہ فاروق فرام ٹوبا ٹیک سنگھ. اسد اللہ فاروق صاحب فرمائیے. جی میرا مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جناب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے کوئی گزر جائے, کیا نماز اس کی رہتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ اسد اللہ فاروق صاحب, آپ نے ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ حنفی مسلک کے مطابق جو ہے وہ سنت کی جماعت نہیں ہوتی, تو یہ چاہے وہ موقع ہو. جی تراویح کی جماعت. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ احناف کے یہاں اس طرح کا بنیادی طور پہ کوئی اصول تو مطلب وضع نہیں کیا گیا ہے کہ اس کی جماعت یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. اچھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن چیزوں کی جماعت جو ہے وہ آثار صحابہ سے یا سنت سے ثابت ہو تو اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. نہ اس کے خلاف کوئی اصول بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک. فرائض ہیں تو ان کی جماعت ثابت ہے. اسی طریقے سے وطر کی جو نماز ہے اس کو رمضان میں جماعت سے پڑھنا ثابت ہے. اسی طریقے سے تراویح کو جو ہے وہ جماعت سے پڑھنا ثابت ہے. لہٰذا اب یہاں پر کوئی اصول ٹکرا ہی نہیں سکتا اس روایت. ٹیکنیکل کوشچن ہے. جی ہاں, کہ موقع ہی سنت کیوں نہ ہو, تو چونکہ تراویح بھی موقع ہے. جی ہاں بالکل. اچھا باقی عام طور پر یہ سوال جو کیا جاتا ہے جماعت کے حوالے سے تو یوں سمجھے وہ نوافل کے حوالے سے کیا جاتا ہے اور غیر موقع کے حوالے سے کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ اگر مطلب یہ کہ بہت اعلان کر کے یا یوں سمجھ لیں کہ بار بار اس کو معمول بنا کر نہ کیا جائے, کبھی کبھار ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے یہاں سال بھر میں 2-3 مواقع پہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کر لی جاتی ہے لوگوں کی ایک رغبت کو بڑھانے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے. تو اس میں بھی یعنی فقہاء نے کوئی حرج نہیں سمجھا کہ جائے کہ سنت موقدہ جو کہ تراویح کی بات ہو رہی ہے تو اس کی جماعت تو بہرحال آثار صحابہ سے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کی امامت فرمائی تراویح کی نماز کی. تو وہ تو بالکل جب ایک چیز عمل سے ثابت ہو جائے تو اس میں تو کوئی کلام نہیں. دلیل یہی ہے کہ ان کے عمل سے یہ بات, بلکہ یہی اصول ہے یوں سمجھ لیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی, جو چیز حدیث صحیح سے ثابت ہو وہی میرا مسلک ہے. میرا مسلک ہے بالکل, وہی حنفی مسلک ہو گیا. اچھا دوسری بات انہوں نے کی کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے نمازی کی نماز ٹوٹے گی یا نہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. نمازی کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن گزرنے والا شدید گناہگار ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے, انتظار کر لے, نمازی کے آگے سے نہ گزرے. اس کی بہت زیادہ مذمت فرمائی گئی. اچھا ایک تو یہ کہ اس نمازی کو بھی ظاہر ہے پھر احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں نماز ادا کر رہا ہے. جی ہاں یہ غلط بات ہے کہ احتیاط کے ساتھ نماز ادا کرے. دوسرا میرے خیال میں شاید یہ بھی وعید ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پر اسے پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا سخت عذاب ہے تو وہ شاید 40 سال تک فیگر 40 ہے. پھر بعض میں راویوں نے فرمایا کہ 40 مہینے کا یا 40 دن کا یا 40 سال کا کھڑا رہے گا, ہمیں نہیں معلوم. تو کھڑا رہنے کو گوارا کر لے اگر اس کو عذاب پتہ چل جائے. واہ کیا بات ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین, ہم تو دھڑلے سے لوگوں کی جو ہے وہ نمازوں کے آگے سے گزر جایا کرتے ہیں, ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی اس بات کی. لیکن وہی مفتی صاحب نے فرمایا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی شدت کیا ہے تو ہم کھڑے رہنے کو ترجیح دیں گے, وہاں سے آگے گزرنے کو ترجیح نہیں دیں گے. السلام علیکم. کال آپ کی ڈراپ ہو گئی. اچھا بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, ذرا گفتگو کو اور پھیلاتے ہیں ذرا کہ یہ جو سوسائٹی کا عام رویہ, مفتی صاحب میں آپ کا بھی ذرا انپٹ چاہ رہا ہوں کہ عام رویہ جو ہمارے یہاں ہو گیا ہے, اگر ہم جب تک ایکسپوز نہ کریں اپنے آپ کو, جب تک ہم یہ نہ بتائیں کہ ہمارا بچہ ایک بڑے اچھے اسکول میں پڑھتا ہے جہاں ہم ہزاروں روپے فیس دے رہے ہیں, ہمارے یہاں کھانا پینا بہت ہی جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے, اعلیٰ ہوتا ہے, جب تک ہم ایکسپوز نہ کریں, جب تک ہم اچھی بڑی گاڑیاں نہ دکھائیں, ایکسپوز نہ کریں کہ جی نئے ماڈلز کی گاڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں, بڑے بڑے بنگلوز نہ دکھائیں, ایون تقاریب کے اندر بھی
فضول خرچ جب تک ہم نہ کریں، اسرافی بیجا نہ کریں، جب تک ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی وہ جو ہماری نفس کا جو پیٹ ہے وہ نہیں بھرتا. ایسا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ایمان ہم نے قبول کیا ہے، جو اسلام ہم نے قبول کیا ہے، تو وہ اسلام جب تک ہمارے دل و جان میں نہیں اترے گا، نافذ نہیں ہوگا، اس وقت تک ظاہر ہے کہ ہماری یہ انٹینشن اور ہماری نیتیں درست نہیں ہوں گی. نیت کا جو قبلہ ہے جب تک ہم اس کو درست نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا وہ اصل ہمارا مقصود حیات نہیں بنے گی، اس وقت تک ہمارے اندر تبدیلی برپا نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ لوگوں کی داد و دہش ہے، لوگوں کی تعریف کا حصول ہے، اور تعریف کے حصول کے ساتھ ساتھ تحقیر کا جذبہ بھی آج کل شامل ہوتا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہے. یعنی تعریف اگر کہیں حاصل ہو یا نہ ہو تو کسی کو حقارت سے دیکھنا، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ جب جذبہ شامل ہوتا چلا جائے تو پھر اسی طریقے کی ہمارے سامنے کارکردگی آتی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے. اچھا، وہ اسٹیٹس کی جنگ، وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، وہ ڈومینیٹ کرنے کی بات، وہ ساری چیزیں جو ہیں، وہ آگے بڑھنے کی بات، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں نظر آتی ہیں. بالکل. اچھا مفتی صاحب، ایک بات اور بتائیے کہ یہ جو مال ہے اس کا حساب کتاب بھی منوان اسی طرح سے ہے؟ بالکل. حدیث کریمہ میں تو آتا ہے کہ بندے نے کہاں سے مال کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، پورا پورا اس کا حساب کتاب ہوگا. بلکہ وہ آیت طیبہ مجھے یاد آئی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور بروز قیامت تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ تھی، وہ زمین پہ ماری، کھجوریں بکھر گئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. بلکہ وہ حدیث کریمہ بھی جو ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا کلام کریں کہ ابن آدم کے قدم جو ہے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، لیکن وہ 5 سوالات کے جوابات اسے لازمی دینے ہوں گے. اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ مال آیا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. جی بالکل. اچھا، اب ایک بات بتائیے، جو لوگ آج تھوڑا سا اور بات کو کھولتے ہیں تھوڑا سا، کہ جی جو لوگ آج شرابوں پر جو ہے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، آج جو لوگ جو ہے وہ اپنا جوئے پر، سٹے پر اور بیجا عیش و عشرت پر اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے خرچ کیا کرتے ہیں، یا جو آج ڈسکوز میں، پبز میں اور جو ہے وہ سیٹرڈے نائٹس پہ خرچ کیا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایک پل اور ایک ایک ٹکے کا جو حساب دینا پڑے گا انسان. بالکل دینا پڑے گا اس کا حساب کتاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کا حساب کتاب فرمائے گا تو اس کی جواب دہی نہیں ہو پائے گی. کیونکہ ایک تو کام ہی ایسا جس کو آدمی، نام شریف آدمی زبان سے لیتے ہوئے شرماتا ہے کہ میں تھیٹر میں گیا، میں ناچ گانے میں گیا، میں نے یہ کیا وہ کیا، معاذ اللہ. تو اس رب کائنات کے سامنے جو کہ غیور ہے، جس نے احکام ہمیں دیے ان ساری باتوں سے بچنے کے، اس کے سامنے جب یہ سارے کے سارے معاملات آئیں گے تو کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک. اس پہ گفتگو کریں گے، مفتی صاحب سے مزید بات کروں گا، اور یقیناً ناظرین آپ بھی اس پہ بات کرنا چاہتے ہوں گے. خرچ تو بہت آسانی سے ہم کر دیا کرتے ہیں نا صاحب، وہ جو میموری کارڈز کے اندر ہر فائل جو ہے سیو ہو رہی ہے، اس پہ کلام کروں گا صاحب کہ جب وہ پٹ اپ ہوگی اس کا کیا ہوگا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت جناب، اور ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں. دنیا میں کسی بھی خطے، کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی گلی یا کسی بھی گھر سے آپ کا تعلق ہے، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کریں اور جو بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ضرور پوچھیے. بات آگے بڑھاتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا مفتی صاحب کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں، اور خاص طور پہ جو مال کے آنے اور مال کے جانے کا جو معاملہ ہے، ظاہر ہے یہ تو میموری کارڈ میں ہر چیز جو ہے وہ سیف ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جس طرح سے آج ہم مثال کے طور پہ ہم کسی بھی فائل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فوراً ہم کلک کرتے ہیں اور تمام کی تمام فائل جو ڈیٹا جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو ایک تمثیل کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا جو نظام ہے اور اس میں جو مطلب بلٹ ان میموری کارڈ ہے وہ تو بہت ہی ہیوج ہے. اس میں تو مطلب ظاہر ہے انفینٹی ہے ہر چیز میں. تو یہ تو ساری چیزیں سامنے ویسے آ جائیں گی. بالکل بالکل. انسان اپنے جو اس دنیا میں مال کمانے کے لیے لوگوں سے چھپ چھپا کے رشوتیں لے رہا ہے اور چھپ چھپا کے رشوتیں دے رہا ہے، اسی طرح لوگوں کو ظلم کرنے کے لیے، اجازت دینے کے لیے بھی پیسے لے لیے جاتے ہیں. ناجائز طور پہ کسی کو جیل میں ڈالنے کے لیے، انتقام، اپنی طاقت کا اظہار کروانے کے لیے پیسے کھلا کر جیل میں ڈلوا دیا. چینلز یا اخبارات وغیرہ جو ہے پیسے لے کر جھوٹی خبر چھاپ دیتے ہیں. آج تو کوئی نہیں پوچھنے والا. آج تو انسان بڑا طاقتور نظر آتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، لیکن اس وقت رب کائنات کی بارگاہ میں جب رب کائنات اس سے سوال کرے گا اور وہ انکار کرے گا، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انکار کرے گا، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا،
خاص طور پہ کافر کے بارے میں، لیکن خود سورہ یاسین شریف کی آیت طیبہ کہ ان کی جلد بات کرے گی، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے جسم کے اعضاء بتائیں گے کہ ہاں رب کائنات اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. تو آج ہم چند لوگوں سے چھپ کر یہ سارے کے سارے کام کر ڈالتے ہیں، شاہ خرچہ کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ نہیں چھپ سکے گا. مطلب فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہی بات ہے نا کہ اس سے مطلب انسان بچ نہیں سکتا کسی بھی صورت. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ٹھیک، یہ بھی ڈراپ ہو گئی. اچھا جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا نظام دیکھیں آپ. ہم مال خرچ بھی کر رہے ہیں، غلط راستوں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، شاہ خرچیاں بھی کر رہے ہیں، بلا وجہ جو ہے وہ معذرت کے ساتھ خرافات میں بھی جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا دیا کرتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جب رات بیٹھ کر ایک آنسو بہاتے ہیں تو ایسا سسٹم ہے کہ بس وہ ڈیلیٹ کا ایک بٹن جو ہے وہ کلک ہوتا ہے، وہ ریسائیکل بن میں بھی جو ہے وہ گناہ موجود نہیں رہتے، وہاں سے بھی باہر چلے جاتے ہیں. یہ کیا عجیب نظام ہے. ہاں، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یہ پہلو ہمارے سامنے اسی لیے ظاہر فرمایا گیا ہے تاکہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کی وجہ سے اپنی اصلاح کرے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم رحمت کے اس پہلو سے ہم یعنی انسان اپنی غلط سوچ کی وجہ سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. غلط فائدہ یا غلط جو ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جب رحمت کی ان باتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ایک آنسو بہاتے ہیں تو جی جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، تو ہم پھر دلیر ہو جاتے ہیں. حالانکہ رب کائنات نے یہ رحمت کا پہلو اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس بات پر استدلال کریں کہ جب ہمارے اتنے سارے گناہوں پر وہ رب کریم ایک آنسو پر ہمیں معاف کر دیتا ہے، تو اگر ہمارا مسلسل رویہ اور سلوک اللہ کے ساتھ یہی رہے، ہم مسلسل اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، تو پھر اس کی رحمتیں اور برکات کتنی زیادہ ہوں گی. تو یہ سارا کا سارا جو رب کائنات نے اپنا نظام رحمت مرتب فرمایا ہے وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے. تو اس کی رحمت پہ بھی نظر ہونی چاہیے، اس کی گرفت پر بھی نظر ہونی چاہیے. وہ لوگ کہ جو صرف رحمت پہ نظر رکھتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو صرف گرفت پر نظر رکھتے ہیں، یہ دونوں دو انتہائیں ہیں. قرآن مجید نے ان دونوں میں اعتدال کا حکم دیا ہے. آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں ایک بہترین تصور دیا. سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کے بعد ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. یہاں سے ہمیں رحمت کا تصور دیا، لیکن صرف رحمت نہیں ہے، تو اس لیے فوراً فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک بھی ہے. اگر الرحمن الرحیم مہربان ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، تو مالک یوم الدین کے تحت وہ گرفت بھی فرما سکتا ہے. لہٰذا رحمت کے ساتھ بھی تعلق رہے اور اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت کی طرف بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انکل میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. ہندوستان سے کون بات کر رہی ہیں؟ آسیہ سلطانہ. آسیہ سلطانہ صاحبہ، فرمائیے. جی رمضان مبارک انکل. آپ کو بھی بہت مبارک. آسیہ، آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گی؟ جی ممی بند کرو. اچھا فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں. آسیہ کی آس ہی رہی اور کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جنید بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ میرے حال بہت اچھے ہیں، آپ کے حال سنائیے کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میں حاجی عبدالرشید بات کر رہا ہوں، نقشبندی مجددی سیالکوٹ سے. حاجی عبدالرشید نقشبندی مجددی، میں غلط تو نہیں ہوں؟ سیالکوٹ سے. فرمائیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. فرمائیے. ہاں جی، آپ کو بھی سلام عرض کرنا تھا اور مفتی صاحبان کو بھی سلام عرض کرنا تھا. وعلیکم السلام. حاجی صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کل ہمارا روزہ ایک چھوٹ گیا ہے. اچھا. ہم رات کو بس پڑھائی کرتے کرتے دیر سے سو گئے ہیں. اچھا. تو جب صبح آنکھ کھلی ہے تو اس وقت 4:45 بج چکے تھے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تو پھر ہم نے روزہ تو نہیں رکھا ہے. اسی بات کی پریشانی تھی کہ بھئی سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا چاہیے تھا. بغیر کھائے رکھ لیتے کیا تھا اس میں؟ اور دوسرے نمبر پہ ٹھیک ہے چلیں. اچھا اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضور کال نہ بند کیجیے گا. جی کال نہ بند کیجیے گا. میں کال بند نہیں کر رہا، لیکن آپ ذرا جلدی فرمائیے پلیز. اچھا اچھا. بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مفتی صاحبان ہیں یہ سارے ماشاءاللہ دھرم بات کے بھی چہرے پہ سجی ہوئی ہے، ماما شریف بھی سجا ہوا ہے، تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. لیکن جو ہمارے کمنٹر ہیں جیسے آپ ہیں، جیسے تسلیم صابری صاحب ہیں یا عامر صاحب ہیں، کیا آپ اگر امامہ شریف پہ
اچھا ماشاءاللہ، آپ کی چاہ ہے، میں آپ کی چاہ کا احترام کرتا ہوں، اور یقیناً ہر شخص کی دیکھنے کی اپنی نگاہ، اور ہر شخص کی دیکھنے کی اپنی ایک محبت، اور ہر شخص کی دیکھنے کی اپنی ایک چاہت ہوتی ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں وسیم۔ ہندوستان کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ مہاراشٹر سے۔ مہاراشٹر سے، کون سا بات کر رہے ہیں؟ وسیم بات کر رہا ہوں میں۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ وسیم مجاور بات کر رہا ہوں۔ وسیم صاحب جی فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں وسیم صاحب؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی جو نعت رہتی ہے نا، کیا فرمایا آپ نے؟ آپ کی جو آپ نعت پیش کرتے ہو نا، نعت قوالی، آپ کی کال وسیم صاحب ڈراپ ہو گئی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہندوستان مہاراشٹر سے ہمیں جوائن کیا۔ جی ابوبکر صاحب، ایک سوال ہے ہمارے پاس جو بھائی نے پوچھا کہ حاجی صاحب کی چونکہ آنکھ نہ کھل سکی تو وہ افطار سحری نہ کر سکے تو انہوں نے روزہ نہیں رکھا، تو شرعی حوالے سے دیکھیں تو جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کر دیا تھا کہ اگر یہ بغیر سحری کھائے بھی روزہ رکھ لیتے تو ہو جاتا۔ صحیح بات ہے، ذرا سے بھوک زیادہ لگتی ہے اور کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت بھی ہے کہ بعضوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے یہاں پہ تشریف لاتے، ام المؤمنین فرماتی ہیں، پوچھتے کھانے کچھ ہے تو کہتی ہیں کہ نہیں آج گھر پہ نہیں ہے کھانے کو، تو آپ فرماتے آج میرا روزہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، پورا دن آپ روزے میں قربان جائیے جی، قربان جائیے، آہا کیا بات۔ تو بہرحال حاجی صاحب کو جو ہے ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ ویسے اگر بغیر کھائے رکھ لیتے تو اچھا تھا، بات تو یہ ہے۔ چلے اور فرمائیے کیا؟ بس یہی کوشچن تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی کوشچن نہیں؟ ایک بات اور بتائیے صاحب، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا ابھی آپ سے کہ یہ اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹ رکھی ہے، کتنا کریمی والا معاملہ رکھا ہے، لیکن باوجود اس کے آج ہمارے یہاں اتنی دنیا داری بڑھ چکی ہے، اتنا ہم دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہیں، اور جتنا ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے میرا خیال ہے شاید ہماری مینٹالٹی اتنی سیٹ ہو چکی ہے کہ ہم اس کو تبدیل کرنے کو بھی تیار نہیں۔ لوگوں کا خوف کچھ زیادہ طاری ہے ہمارے اوپر کہ ہم پیسہ خرچ نہیں کریں گے یا شاہ خرچی نہیں کریں گے تو اس وقت تک ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ لوگوں کی نہیں ہوگی، ایسا ہی کچھ؟ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے، اصل میں یہ دنیا ہے آزمائش کا، اور اس آزمائش کے لیے انسان کے ساتھ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نفس بھی پیدا فرمایا، پھر شیطان بھی اس کے ساتھ ہے، اور یہ دنیا بھی ہے۔ اس کے تین دشمن ہیں، شیطان، دنیا، اس کا نفس، اور خود یہ روح جو ہے، یہ جو خود انسان ہے، اس کو اب ان تینوں دشمنوں سے مقابلہ کر کے آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور اللہ نے زندگی کا جو مقصد بتایا ہے کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا تاکہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اب انسان اپنے ان تین دشمنوں کے سامنے عام طور پہ لوگ جو ہے وہ بے بس ہو جاتے ہیں، اللہ یہ کہ جو لوگ مضبوط قوت ارادی کے ہیں، اچھے سمجھدار لوگ ہیں، جن پہ اللہ کا خصوصی کرم ہو جائے، تو وہ لوگ اپنے نفس سے بھی لڑتے ہیں، کیونکہ صرف دنیا کا مسئلہ نہیں ہوتا، بعض اوقات شاہ خرچے آدمی اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے۔ بالکل ایسا، سونے کے لیے ایک نرم گدا کافی ہوتا ہے، لیکن انسان بولتا ہے بہت زیادہ نرم ہو، تو پھر اس سے زیادہ نرم کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے۔ آدمی کو پہننے کے لیے چند جوڑے کافی ہوتے ہیں، لیکن اس کو پھر لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے اور بہت سارے جوڑے لے آتا ہے۔ تو یہاں پر نفس بھی شامل ہوگا، دنیا بھی شامل ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے اس کو رب کے راستے سے دور کرتی ہے، مگر جاگ وہی لوگ رہے ہیں جو ان باتوں سے واقف ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور جو لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے وہ لوگ غفلت میں، جس کی وجہ سے بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کریں گے ناظرین، اور یقیناً اس وقت جو ہے وہ کراچی اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو آپ بھی نماز ادا کیجیے، بھی نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز عصر کے بعد انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ کہیں مت جائیے گا، آپ کی کال بھی شامل کروں گا، آپ سے بات چیت بھی کروں گا، کچھ اپنے دل کی کہوں گا، کچھ آپ کے دل کی سنوں گا۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سفر کے بعد۔ آپ کا میزبان محمد جنید اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ناظرین، دنیا میں کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق ہو، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، دل کا حال بیان کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، تو افطار کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ کا منتظر ہوں۔ بات کو مزید تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیے مفتی صاحب کہ مثال کے طور پر جیسے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ آج ہمارے یہاں ہر ایک شخص
نہیں بلکہ کم و بیش قریب قریب جو معاشرہ ہے وہ اس سوچ میں مبتلا ہو چکا ہے کہ جب تک آپ ایکسپوز نہیں کریں گے، شاہ خرچیاں نہیں کریں گے، آپ کی ایکسیپٹیبلٹی معاشرے میں نہیں ہوگی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنی باتیں کرنے کے بعد میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم اس ٹرینڈ کو تبدیل کیسے کریں یا مینٹالٹی کو تبدیل کیسے کریں، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، یہ تو بڑا آپ نے کوشچن، بہت اہم کوشچن کیا اور مشکل بھی ہے یہ اس حوالے سے کہ پوری قوم کی نفسیات کو تبدیل کر دینا، یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. بہرحال ان کی تعلیمات ہمارے پاس ہے. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو لیں اور آپ علیہ صلاۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو لیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا و اتقیاء الامتی براء من التکلف، کہ میں اور میری امت کے متقی لوگ تکلف سے بری ہیں. یا پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ کو لے لیجیے، کیونکہ یہ جو ہم کچھ شاہ خرچیاں کرتے ہیں یا لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سب کا سب اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو چڑھانے کے لیے کرتے ہیں. سب کچھ بالکل ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ اس سے تمہارا گریڈ یا اسٹیٹس بڑھے گا نہیں، اس سے تمہارے مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. بالکل ٹھیک. یہی وجہ تھی کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے غلام تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرشی کہتے سیدنا بلال، بالکل ہمارے آقا بلال. بالکل تو وہ معیار ہے اللہ کے نزدیک بھی. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک بات اور بتائیے کہ اب مثال کے طور پہ یہ تو ہو گیا، شاہ خرچیاں کرنا ایک شخص نے شروع کر دی. ضروری نہیں ہے نا کہ اس کی انکم بھی اتنی ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے کا فلو بھی اتنا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس نے جتنا اپنے بچوں کی تعلیم پہ یا اپنے لائف سٹائل پہ یا اپنے کھانے پینے پہ یا جو واٹ ایور جو بھی اس کے اخراجات ہیں یا اس سے بڑھ کے اس کی جو مطلب کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا ایسیسریز جو اس نے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ راستے کا جو ہے وہ تعین ہو کہ جی وہ حلال سے ہی ہو. حرام بھی آدمی پھر کرتا ہے اس کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گناہ درگنا والی بات ہو جاتی ہے. لیکن آدمی پہلی بات تو یہ کہ جب اتنا کثیر خرچ کرتا ہے اور اپنے خرچ کو اتنا زیادہ پھیلا دیتا ہے تو پھر اس کے اندر وہی بات ہے کہ حلال اور حرام کی آمیزش بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی حلال کے اندر پھر حرام، اور اتنے کثیر اخراجات کو پھیلانے کی وجہ سے پھر اس شخص کو اس بات کا علم نہیں رہتا ہے کہ کہاں کہاں اس کا مال ناجائز طریقے سے اندر انوالو ہو رہا ہے اور وہ کتنے مقدار اندر حرام کو انکلوڈ کر چکا ہے. میں تو اس کی بھی بات کر رہا ہوں کہ کہاں سے رہا ہے. یہ بھی تو ایک بات ہے، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں نا، سورس اور جہاں پر وہ خرچ کر رہا ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے گفتگو کروں گا ناظرین، اور یقیناً آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوشامدید خواتین حضرات، نظم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد خاور نقشبندی صاحب. ان سے گزارش کرتے ہیں کہ صاحب ذرا سا کوئی کلام وغیرہ سنائیں ہمیں، اور ہمارے جو دیکھنے والے اور چاہنے والے سب پوری دنیا میں ہیں وہ بھی آپ سے ظاہر سننا چاہتے ہیں. تو کیا سنانے والے ہیں؟ ایک مشہور و معروف البم میں میرے شامل ہوا تھا، اسی کلام کے چند اشعار. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے باہر
نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے میرے نبی کی ہے شان بالا بڑا سخی ہے مدینے والا کا بڑا سخی ہے مدینے والا کا بڑا سخی ہے مدینے والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربان خوش آمدید خواتین حضرات، بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت۔ شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں دنیا کی کس خطے، کس ملک، کس شہر، کس گلی اور کس گھر سے ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم جنید بھائی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنید بھائی اٹک سے عرض کر رہا ہوں، سید زاہد حسین۔ زاہد صاحب تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز۔ اٹک سے عرض کر رہا ہوں، سید زاہد حسین۔ جی زاہد صاحب فرمائیے۔ جی میں نے سوال کرنا تھا علامہ ابو بکر صاحب سے۔ جی جی پوچھیے پوچھیے۔ آج کل ایک بڑے مشہور و معروف چینل پہ ایک ڈرامہ آ رہا ہے محمد سید الکونین، نبی کریم کی زندگی پہ۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اس کو دیکھنا کیسا ہے؟ اس پہ بہت تفصیلاً ویسے ہم کلام کر چکے۔ جی میں تو کافی 4 دن سے کوشش کر رہا تھا، مجھے آج کال ملی ہے، تو میرے استادی محترم بھی ہیں علامہ صاحب، بالکل 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 دوبارہ وضاحت کرواتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں تھی۔ جی مفتی صاحب پہلے تو اسی کی ذرا سا وضاحت کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے کئی پروگراموں میں الحمدللہ اس کی وضاحت کی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی فلمیں یا ڈرامے بنانا یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس قسم کے پروگرام بنانا شرعی طور پہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام اس کی ہرگز بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایسے فساق و فجار شرابی غیر مسلم لوگ اللہ کے نبیوں کا یا اللہ کے نبیوں کے صحابہ کا یا ان کے نیک بندوں کا کردار ادا کریں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ مذمت میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا ایک طرف اور آ جائیے نا، چلے ایک اور بات کر لیتے ہیں۔ بہت بحث ہو رہی ہے اس بات کے اوپر، میری سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس بات کو افسوس اس بات کا کہ ہم پاکستان میں بیٹھے، پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے، پاکستان میں یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہے، پاکستان میں اس بات پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ کوشچن تو یہ ہے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا۔ لیٹ سپوز ایک بات کر لیتے ہیں، بار بار اس بات پہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلموں نے چونکہ مطلب وہ وہاں پہ کیریکٹرز کیے ہیں تو بہت عجیب سی بات ہے کہ وہ شرابی ہیں، فاسق کے فاجر ہیں۔ لیٹ سپوز اگر مسلمان کیریکٹر کرے تو کیا تب بھی کیا مناسب ہوگا؟ کیا دیکھیں تب بھی جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے ان کے نقالی کرنا اس انداز میں۔ بڑی سمپل سی بات۔ پہلی مرتبہ امریکہ میں یہ فلم چلائی گئی تھی تو وہاں کے مسلمانوں نے سینما کو جلا دیا تھا۔ ٹھیک بالکل صحیح، ان کی غیرت ایمانی کے تحت ان لوگوں نے، یعنی آپ سوچئے کوئی عورت ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ان کی صورت میں ہمیں نظر آئے؟ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہمیں نظر آئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نظر آئے؟ مطلب کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی پائے کا متقی ہو، کم از کم میرا خیال ہے کہ ہمارا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرے گا۔ ایک کالر کو اور شامل کیے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں ممبئی سے ایوب بول رہا ہوں، انڈیا سے۔ ایوب صاحب ممبئی ہندوستان سے، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جناب میرے 2 سوال تھے۔ جناب ایک عشاء کی جو وتر واجب نماز پڑھتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں پھر مجھ سے بات کریں۔ سر آپ ٹیلی ویژن کی آواز بنی ہے سر؟ جی جی فرمائیے۔
میری سوال ہے کہ تراویح کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، وتر واجب نماز پڑھتے ہیں، تو دو رکعت جب امام صاحب جب تلاوت کرتے ہیں، یعنی خاموشی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. سوال ہے کہ جو رمضان وغیرہ میں جو عورتیں لالی وغیرہ لگاتی ہیں، اچھا، تو لالیاں جو اندر چلی جاتی ہے اس کی وجہ سے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ مطلب لالی سے مراد لپسٹک نا؟ ٹھیک ہے، اچھا، ٹپیکل چونکہ وہ ہندی لینگویج ہے. بہرحال ممبئی ہندوستان سے آپ نے ایوب صاحب کال کیا، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب فرمائیے. مفتی صاحب سیکنڈ. جی ایک سوال تو انہوں نے کیا ہے، وطر کی نماز میں جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے تو مقتدی کا ان کے پیچھے تلاوت کرنا. بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی امام بنا لے کسی کو اور پیچھے وہ مقتدی بن جائے، تو چاہے وہ نفل کی جماعت ہو رہی ہو، چاہے وہ فرائض ہوں یا وطر ہوں، تو اس میں پھر مقتدی کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ خاموش رہے، چاہے اسے امام کی آواز آئے یا نہ آئے، کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے کافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور روزے میں خواتین کا، جیسے ممبئی سے بھائی نے پوچھا کہ لالی لگانا کیسا؟ جی لالی لگانا یا کوئی بھی ایسی چیز ہونٹوں پہ ویسلین وغیرہ لگاتے ہیں تو اس میں احتیاط کی جائے کہ جب اس کو استعمال کریں یا لگائیں تو وہ اس کے اجزاء جو ہیں وہ اندر نہ جائیں، یا خدا نخواستہ پھر وہ لعاب میں مل کر پھر حلق کی طرف چلے جائیں گے. جیسے اسی بنیاد پر ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے سے بھی منع فرمایا جاتا ہے احتیاط کی وجہ سے. تو لالی لگا سکتے ہیں، ویسلین لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر احتیاط کرنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ یہ اجزاء جو ہیں وہ پھر لعاب کے اندر ملیں گے، چلے جائیں گے، تو پھر یہ روزے کے ٹوٹنے کے امکانات بڑھ جائیں گے. شہری سے لے کے صبح 6 بجے سے لے کے 5 بجے سے لے کے اگر شام 7 بجے تک لپسٹک کو اپنے آپ سے دور کر لیں تو کتنا اچھا ہے، زیادہ احتیاط. جی ہاں یقیناً. اچھا اب یہ بتائیے، بات ہو رہی تھی حلال و حرام کے حوالے سے. جب آدمی ایکسپوجر کی دنیا میں جاتا ہے، میں نے عرض کیا کہ پھر اپنے ظاہر ہے وہ خرچے بڑھاتا ہے، وہ شاہ خرچیاں کرتا ہے، وہ ہر طرح وہ محافل بھی کرتا ہے، وہ سنگتیں بھی کرتا ہے، پبلک ریلیشننگ بھی کرتا ہے، گیٹ ٹوگیدرز بھی کرتا ہے، لوگوں کو جمع بھی کرتا ہے، کیونکہ پھر اس کو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے. پھر ضروری نہیں ہے کہ راستے پہ حلالی کیوں، میں بات وہ کر رہا تھا کہ پھر وہ حرام کے راستے بھی اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس کو فلفل کرنی ہوتی ہے ساری باتیں، سارے سیکٹرز کو فلفل کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو دوہرا عذاب ہو گیا پھر. جی دیکھیں قرآن مجید نے فرمایا نا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو چھپ کر کوئی کام کر لیتے ہیں یا لوگوں کے ڈر اور خوف سے کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں گھبراتے، اللہ سے نہیں ڈرتے. تو بات وہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے میری شخصیت یا میری حیثیت کس طریقے سے ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو ان باتوں کے پیش نظر یا اس جذبے کے پیش نظر لوگ وہ ساری چیزوں کو اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ان کے لیے معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اپنے معاملات کو اسی قدر بڑھائے کہ جتنے کا وہاں پر وہ جواب بھی دے سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور جب آدمی معاملات کو بہت زیادہ پھیلا دیتا ہے تو پھر اس کے اندر حرام کی انوالومنٹ بڑھتی. بالکل ٹھیک ہے. اور بات یہ معاذ اللہ کچھ مینٹلٹیز تو ایسی ہیں کہ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جی ہمیں مت سمجھائیے، ہم دیکھ لیں گے خود جا کر وہاں پہ، جب وہاں حساب ہوگا ہم خود نمٹ لیں گے. تو بہرحال وہ معاملہ بھی ہے. ناظرین ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال بزم افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 9 رمضان المبارک ناظرین، 9واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ذرا سوچئے کہ ابھی تو رمضان آیا تھا، ابھی تو ہم استقبال رمضان کی بات کر رہے تھے، اور ابھی رمضان ناظرین اپنے رحمت کے اشرے کو ہمارے درمیان سے آہستہ آہستہ لیے بھی جا رہا ہے. اب ہم کل شاید یہ کہیں گے، بلکہ یقیناً کہیں گے کہ وہ دیکھو وہ رحمت کا اشرا ہمارے درمیان سے جدا ہو کر چلا گیا اور یہ مغفرت کا اشرا ہمارے درمیان آ گیا. بہرحال یہ بات تو ہوتی رہے گی. کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بنش بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی بنش فرمائیے. آپ کو رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک بنش. فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے اصل میں ایک خواب تھا، اس کی تعبیر جاننا. اچھا ایسا ہے بنیش کہ ابھی تو خواب کی تعبیر تو نہیں بتا سکتے، ویسے ہی اتنے سارے خواب جمع ہو گئے، اور کسی ایسے پروگرام میں کال کیجیے گا جہاں پر خواب کی تعبیر بتائیں انشاءاللہ، اور آپ سے ضرور بات چیت رہے گی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ احساس راشن اسکیم میں احساس ضرور کیجیے گا. رحمت کا اشرا ہمارے درمیان سے جدا ہو چکا، مغفرت کا اشرا آنے والا ہے. بہت لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے. 5 سے 8 افراد پہ مبنی ایک فیملی کے لیے 30 پاؤنڈز پر مبنی
خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت احساس راشن اسکیم کی ابتدا کی گئی ہے. کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہوں تاکہ رحمتیں، مغفرت اور نجات کا کچھ ایک سامان تو ضرور بن جائے. اچھا جی، بات کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں، وقت بھی تھوڑا سا کم ہے، کہ کیا سمجھتے کیا ہیں اس دور میں بنیادی طور پہ جہاں پر ہم اس حد تک ایکسپوجر کی دنیا میں غرق ہو چکے ہیں، وہاں پہ ہم سب کچھ سیاہ سفید سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب، الٹیمیٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی مثال کے طور پہ یہ بھی طے ہے کہ بہت سے لوگ، میں نے جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ بہت سے لوگوں کی یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ صاحب آپ ہمیں تبلیغ مت کیجیے، مت سمجھائیے، ہمیں تنبیہ مت کیجیے، مت بتائیے اللہ کا عذاب معاذ اللہ کیا ہے، ہم خود نمٹ لیں گے اپنے معاملات، ہم خود دیکھ لیں گے، ہمیں خرچ کرنے دیں جیسے ہمیں کرنا ہے. تو اس مینٹالٹی کو کہاں لے کے جائیں؟ دیکھیں جنید بھائی، اس حوالے سے ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو اللہ کی بات پہنچا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچا دینا، دین کی بات پہنچا دینا. باقی جو لوگ جو مینٹلٹی آپ نے بتائی ہے، اس زمانے کچھ زیادہ ہو گئی ہے مینٹلٹی، اور لوگوں کو وہ بالکل پرواہ نہیں ہے. واقعی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں مت سناؤ، ہمارا دماغ خراب مت کرو. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، اس سے جہنم کو بھی بھرنا ہے. تو یہ لوگ جو بالکل ایسے لاپرواہ ہو گئے ہیں، جو اپنی رب کی بات سننا بھی نہیں چاہتے، انہی کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے رب کی باتوں کو نہیں سنتے، کان لگا گئے. تو یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کل بروز قیامت کے کسی سمجھانے والے نے نہیں سمجھایا ہمیں. تو الحمدللہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. جو مستقیم دل ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب بات کو سنتے ہیں تو ان کے دلوں پہ چوٹ کرتی ہے اور اثر کرتی ہے. اور کتنے ہی لوگ ہمیں فون کر کے، آپ کو اکثر فون آتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدل لیا، آپ کی فلاں بات نے ہمیں متاثر کیا، فلاں بات نے متاثر کیا. تو یہی لوگ انسان ہیں اصل میں، جو غفلت میں تھے، لیکن جب ان کو بلایا گیا، جگایا گیا تو جاگ گئے. لیکن جو لوگ اس قدر ڈھیٹ ہے کہ ہمیں مت سناؤ جو آپ کہہ رہے ہو، تو یہ دراصل انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہے، وہ اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح. ایک اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ نوکیا کی جو اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں OVI اسٹور سے. QTV کی جو اپلیکیشنز ہیں تو اس کا طریقہ کار اسکرین پہ نمایاں ہے، اس کو دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے اور اس کو اسی انداز سے فالو کیجئے. ایک بات اور بتائیے کہ جہاں مفتی صاحب ہم یہ بات کرتے ہیں، آخر میں پریسائز کرتے ہوئے وقت چونکہ بہت کم ہے، وہاں یہ بات بھی تو ہے نا کہ یہی مال جو ہم نے غلط خرچ کیا ہے اس کا حساب کتاب تو اپنی جگہ ہوگا، پھر اسی انداز سے اس کی جو سزاؤں کے معاملات بھی ہوں گے، پھر کہ تم نے اس انداز سے اس کو خرچ کیا تھا. وہ جو راتوں کو تم جو ہے وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکلا کرتے تھے اور لاکھوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کر دیا کرتے تھے، تو پھر اسی انداز سے اس کا جو ہے پھر عذاب بھی ہوگا. یقیناً قیامت کے دن وہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مال جو ہے نا اس کو مختلف شکلوں میں اس کے سامنے وہ آئے گا اور اس کے لیے وہ عذاب بن جائے گا، اس کی پیٹھ پہ لادا جائے گا، وہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گا اس کا. اور جیسے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسی مال سے ان کی پیٹھوں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا. تو یہ ایک مثال ہے عذاب کی. اسی طرح وہ تمام اموال کے جو ضائع کیے، فضول خرچ کیے ہیں، وہ سب کے سب اموال لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں گے. ٹھیک ہے، آخر میں کوئی پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ بہت مختصر. بس پیغام یہی ہے کہ شاہ خرچی جہاں تک اس کا تعلق ہے ہمارے شرعی نقطہ نظر سے، تو اس کے احکامات ابھی جو بیان کیے گئے ہیں ہم اس کو فالو کریں اور شریعت مطہرہ کو ہم دل و جان سے قبول کریں اور قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارا ظاہر بھی اسلام کے اندر ہو، تمہارا باطن بھی، اور خواہشات بھی جو ہے وہ اسلام کے تابع ہو جائیں، پیروکار بن جائیں. اچھا ایک بات ہے، قرآن کی کسی آیت کا مفہوم یہ بھی تو ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کے جو پیسے والے ہیں ان کو کھلی چھوٹ دے دیا کرتا ہے. جی ہاں بالکل، یہ آیت طیبہ میں آیا، میسج کے ساتھ فرمائیں. جی ان کی کثرت ہو جاتی ہے. دیکھیں میسج میں اس حوالے سے یہ دوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہایت مختصر، ما آل من اقتصد، کہ جو درمیانہ روی اختیار رکھتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا. تو اس وقت اپنی اس دنیا کو اور آخرت کی دنیا کو بہتر بنانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میانہ روی اپنائی جائے. ٹھیک، آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ، بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. آپ دونوں کا بیٹا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ مزید آپ لوگوں کو ترقیاں عطا کرے. بہت دعائیں آپ کے لیے. اور بات ساری اتنی سی ہے ناظرین، میں تو جاتے جاتے ایک بات عرض کروں گا، یہ جو چکا چوند کی دنیا ہمیں نظر آتی ہے نا، یہ دور سے تو بہت حسین دکھتی ہے ہمیں، اتنی حسین دکھتی ہے کہ بلاتی ہے ہمیں اپنے پاس، آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس، لبھاتی ہے ہمیں، بار بار یہ بتاتی ہے کہ میں بہت حسین ہوں، بہت خوبصورت ہوں، دیکھو میرے چہرے کی رنگت کو، دیکھو میری زلفوں کو. یہ اس انداز سے بلاتی ہے کہ یہ معشوق ناظرین ہمیں اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین کوئی نظر نہیں آتا. بلاتی ہے، لبھاتی ہے کہ آؤ میرے پاس. اور پھر یہی عورت جو ہے ناظرین، یہی معشوقہ جو ہے،
وہ اتنا خرچ کرواتی ہے، اتنا خرچ کرواتی ہے، اتنا خرچ کرواتی ہے کہ انسان اس پر خرچ کر کر کے تھک جاتا ہے. اور پھر یہی معشوقہ آپ کو بتاتی ہے، آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ اب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ذرا یہ راستہ اختیار کر لو، ذرا وہ راستہ اختیار کر لو. اور پھر انسان وہ تمام راستے اختیار کرتا ہے. بات یہ ناظرین، اس کا انجام کچھ نہیں ہے، اس کی انتہا کچھ نہیں ہے. ایک ایسا سراب ہے جس میں انسان کھو کے رہ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں. میرے ساتھ رہیے گا، مناجات آپ کو سنواؤں گا انشاءاللہ، اور ظاہر قبولیت کی گھڑیاں آ رہی ہیں. ملاقات کروں گا آپ سے مختصر سے وقت بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت. ہمیں جوائن کیجیے اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں یقیناً کیجیے. لیکن یہ جو وقت ہے ناظرین، یہ بڑا ہی حسین وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. آئیے ان دونوں نعت خواں حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ مناجات پڑھیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم بھی دعا کرتے ہیں. جناب یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. شم
پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. رحمان خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار میں آخری لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر ہے. کراچی اور اس کے مضافات میں آج 7:12 پر افطار ہوئی. نواں روزہ اپنے اختتام پر پہنچا ہے. رحمت کا اشرا ہم سے اب جدا ہونے والا ہے. ایک دفعہ رات میں ایسا ہوا ناظرین کہ شہر بصرہ میں آگ لگ گئی. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں موجود تھے. بس جیسے ہی آگ نے ان کے گھر کو لپیٹنا شروع کیا تو انہوں نے اپنا عصا، اپنی چادر اور اپنی جوتیاں اٹھائیں اور باہر نکل آئے. لوگوں نے پوچھا ہے مالک آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے ایسے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہلکے بوجھ والا ایسے ہی باہر نکل گیا اور بھاری بوجھ والے وہیں اندر رہ گئے. اور آگے ایک بڑا تاریخی جملہ فرمایا کہ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہلکے بوجھ والے ایسے ہی نکل جائیں گے اور جو بھاری بوجھ والے ہوں گے وہ وہیں اندر رہ جائیں گے. اپنے آپ کو ہلکے بوجھ والا بنانا چاہیے. مال کہاں سے کمایا، کہاں سے آیا اور کہاں گیا، یہ بہت اہم بات ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو میموری کارڈ ہے اس کے اندر وہ روپیہ بھی لکھا گیا ہے جو بیئر بار میں بیچ کر معاذ اللہ آئس کے لیے دیا گیا ہوگا. یاد رکھیے گا ناظرین، وہ روپیہ بھی لکھا گیا ہوگا کہ جس میں آپ نے خرافات کی ہوں گی اور جوئے میں لگایا ہوگا. بہرحال دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش کرے اور ہم سب کی مغفرت ان ساعتوں کے صدقے سے کر دے. میں آپ تمام مہمانان کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات کروں گا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ